لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تلبسه علينا. محترم عزیز و بزرگوں، آپ کے لیے یہ بڑی خوشخبری کا موقع ہے کہ یہاں پر تفسیر قرآن کا ایک یہاں پر تکمیل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جو یہاں موجود تھے، جنہوں نے سنا، جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے کوششیں کی، کہ اللہ ان کو قبول فرمائے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیے، قرآن کریم کا تصور اس امت میں جب سے بگڑنا شروع ہوا، جب سے اس امت میں زوال آنا شروع ہو گیا، اس امت میں انحطاط اور زوال، قرآن کریم کے تصور یا اس کا فہم یا اس کا کنسپٹ جو ہے، یا اس کی فکر میں خرابی جب سے آنا شروع ہوئی، ہم یہ جانتے ہیں، تاریخ میں دیکھ لیجئے آپ، وہیں سے خراب ہو گیا۔ اور قرآن کریم کو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے جس زمانے میں نازل ہوا، آپ وہاں دیکھیے کہ وہ قوم کیا قوم تھی، وہ دنیا میں اچھے لوگ یا بڑے ترقی یافتہ یا بہت کلچرڈ لوگ نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں نبی کو پہنچایا، اپنے دین کو پہنچایا، قرآن کریم کو دیا، تو آپ دیکھیے کہ ساری دنیا کے اندر ان لوگوں نے، آپ دیکھیے، ہر اعتبار سے ترقی کا ڈنکا بجایا ہے، چاہے اخلاقی ہو، روحانی ہو، تہذیبی ہو، تمدنی ہو، ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے ساری دنیا پر ایک اپنا، جسے ہم کہتے ہیں نا ورچسو، ہندی میں جسے کہتے ہیں، ایک چھوڑا ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس قوم نے جب اس دین کو اپنایا اور اللہ کے کلام اور اس کے افکار اور اس کے احکامات اور اس کی جو کچھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، اس کے جو تقاضے تھے، جب انہوں نے اپنایا اور دنیا میں جب وہ لے کر پھیلے ہیں، تو لوگ وہاں پر آ کر پڑھنا، وہاں پر آ کر رہنے کو ترقی سمجھتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہاں غیر مسلم، تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ بھئی یہ آج کے ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں۔ یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے جو میں دے رہا ہوں، لیکن آپ اس زمانے میں جا کر دیکھیں یا تاریخ اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ لوگ کس طرح چاہتے تھے وہاں جانا، اور اس طرح کے نام رکھنا، ان کی تہذیب کو اپنانا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں پر امن، وہاں کا عدلیہ، وہاں کی سیاست، ہر اعتبار سے۔ لیکن آپ دھیرے دھیرے چل کر آگے دیکھیے کہ جب اس امت میں قرآن کے مفاہیم یا اس کے تصورات میں یا اس کے فہم میں ذرا کمی آنا شروع ہوئی، اور دوسرے افکار اس میں لوگوں نے اسلام کے علاوہ دوسرے افکار کو اڈاپٹ کرنا جب شروع کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے اس امت کا زوال کی ابتدا وہیں سے ہو گئی۔ کبھی وہاں پر گریک فلاسفی آ گئی، کبھی علم الکلام پر بحثیں ہو رہی ہیں، کبھی کچھ ہوا، کچھ ہوتے پھر مغرب کی افکار آ گئیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو جو نازل کیوں کیا ہے، آپ ذرا سوسائٹی میں جائیے، آپ نے یہاں پر پورا قرآن سنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، آپ ذرا سوسائٹی میں نکلیے،
یہیں سے باہر جائیے گا یا کبھی بھی 1-2 ہفتے میں آپ لوگوں سے ملیے گا قرآن کریم کے تعلق سے اور ان سے سوال کریے گا، کیا آپ نے کبھی قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کسی سے بھی ایک آدمی سے آپ پوچھیے گا، کیا کبھی آپ نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اچھا، آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ وہ کہے گا ہاں بالکل. تو پھر آپ نے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بہت سادہ سا سوال ہے کہ جب آپ کا ایمان ہے تو آپ نے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ کنسپچول پرابلمز ہیں جو ہمیں دی گئی تھیں، جو ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں. نہیں، آپ نہیں سمجھ پائیں گے، نہیں آپ کے لیے ہے ہی نہیں. وہ تو جیسے آپ دیکھیں کہ ہندوؤں میں جو تصور ہوتا ہے یا دوسری قوموں کے اندر تصور ہوتا ہے کہ جو مذہبی کتابیں ہیں وہ اعلیٰ طبقے کے لوگ پڑھ پائیں گے، آپ تھوڑی پڑھیں گے. ہمارا سوال یہ ہے بہت بنیادی کہ آپ جائیے، یعنی ایک آپ اس کو اس طرح سے لے لیجئے، کام کے طور سے لے لیجئے کہ جائیے آپ اپنے جتنے بھی نیچرل کانٹیکٹس ہیں، آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، اماں ہیں، ابا ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، جو کوئی ہیں، بھائی آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ آپ نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں. تو کچھ کنسپچول پرابلمز آپ کو ملیں گی، نہیں آپ کے لیے نہیں تھا یہ، تو کیوں نہیں تھا میرے لیے؟ یعنی آپ کو ہر چیز کو ایسے یوں کہیے کہ ایک تحقیق سے گزارنا ہے کہ بھئی جب یہ کام کیوں نہیں ہوا. جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ قرآن کریم جن لوگوں نے جس کو اپنایا، جس کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کیا، اپنے معاشرے میں، اپنی سیاست میں، ہر چیز میں جب داخل کیا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ترقی کی، انہوں نے ساری دنیا میں اپنا ڈنکا بجایا، دنیا کو بلکہ انسانیت کے لیے انہوں نے وہ رحمت بنے. اسلام کے سنہری دور کہلاتا ہے وہ. جب یہ کہلاتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ کام ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے لیے سوال ہے کہ آپ یعنی اس فہم کے بیچ میں کون آڑے آ رہا ہے؟ قرآن کریم اور آپ اور اس کے فہم کے بیچ میں کوئی تو ہے جو آڑے آ رہا ہے، کوئی تو ہے جو روک رہا ہے ہمیں. تو کچھ چیزیں ہیں، یعنی خالی ایک کوئی طبقہ نہیں ہے بلکہ کچھ چیزیں ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کچھ افکار ہیں ہمیشہ وہ بیچ میں آئے. کبھی علم الکلام آ گیا، اب اس پر بحثیں ہو رہی ہیں. بھئی علم الکلام اسلام کی دین ہی نہیں تھی. علم الکلام گریک فلسفی سے آیا تھا، اس کے نتیجے میں 10 تصورات آ گئے. اس کے بعد آگے بڑھیے تو دھیرے دھیرے کر کے ہمارے پاس مغربی افکار آ گئے. اب ایک دور ایسا آیا، آپ دیکھیں گے ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب جو اسلامک اسکالرز تھے وہ معذرت خواہانہ انداز میں، اپولوجیٹک انداز میں وہ اسلام کو پیش کر رہے تھے. نہیں فلاں چیز ایسے نہیں تھی، فلاں چیز ایسے نہیں تھی. مثلا آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا نہیں بھائی جو جنگیں ہوئی تھیں وہ تو ڈیفینسو تھیں، جنگ بدر تو ڈیفینسو تھی، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا. جو اب آپ کیا آ گئے؟ معذرت خواہانہ انداز میں آ گئے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سورہ انفال آپ نے پڑھی ہے، سورہ انفال میں آپ دیکھیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ آپ غور کر کے دیکھیے تو معلوم ہو جائے گا، اگر آپ نے سیرت، تاریخ، یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایسا نہیں تھا. بلکہ ہمارے فہم میں تبدیلی آئی ہے. آپ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک ڈیفینسو موڈ پر آپ آ گئے ہیں، جہاں پر آ کر آپ کو افسوس ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا تاریخ میں، اور آپ کو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فہم کی وجہ سے جب قرآن کریم کے فہم میں بہت ساری ملاوٹ ہوئی، بہت سارے غیر اسلامی افکار آئے، جس میں ایک فکر یہ بھی ہے کہ قرآن کو آپ نہیں سمجھیں گے، بلکہ آپ بالکل واضح طور پر کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کی آسان کتاب رکھی ہے اور بے انتہا مشکل ہے اہل علم کے لیے، کیونکہ انہیں استنباط کرنا ہے، انہیں اجتہاد کرنا ہے. انہیں جو فقہاء ہیں، جو مجتہدین ہیں، ان کے لیے بہت مشکل کام ہے. لیکن دوسرے پہلو سے یہ بہت آسان کتاب ہے. کیا بات کرے گی؟ بھئی تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، تمہیں آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس کے حضور میں کھڑے ہو کر ہر ایک عمل کا جواب دینا ہے. اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے.
اور جو علماء اور فقہاء و مجتہدین کا کام ہے وہ اپنا الگ کریں گے، آپ کو اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ اس اعتبار سے بہت آسان بھی ہے اور مجتہدین اور اہل علم کے لیے بہت مشکل کتاب ہے۔ تو آپ کا جو کام ہے آپ کریے، جو ان کا کام ہے وہ کریں گے، آپ ان کے کام میں ہاتھ مت ڈالیے۔ اب آپ دیکھیے، سوال جب ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہے، لوٹنا ہے، اور کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں تاریخ کے اندر ہمارے جو سنہری دور ہے، گولڈن پیریڈ ہے ہمارا، کہ جب جب مسلمانوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ترقی کری۔ آج ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ آج ترقی کیوں نہیں ہو پا رہی؟ آج دیکھیے، اس سے پہلے ترقی کا مطلب بھی آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ترقی کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح یورپ نے ترقی کر لی ہم بھی ترقی کر لیں، کیونکہ ترقی کے معنی یعنی ہم ہر کہیں سے نہیں لیں گے۔ ترقی کہتے ہیں آپ جس عقیدے، جس آئیڈیالوجی میں بلیو رکھتے ہیں، اس کے بیسس پر اپنے تمام مسائل کو حل کرنے لگ جائیں۔ آپ جس آئیڈیالوجی میں، جس عقیدے میں، جس دین پر آپ کا ایمان ہے، اس کی بنیاد پر آپ اپنے تمام مسائل کو حل کرنے لگیں۔ مثلا آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ چلیے آج کا نظام ایسا ہے، کفریہ نظام سے حل کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام، شریعت، دین ہمیں اس مسئلے میں یہ رہنمائی دیتی ہے، اب ہم اس سے اپنے مسئلے کو حل کریں گے۔ آگے بڑھیے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں جب آپ جائیں لوگوں سے پوچھیں، بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے؟ آپ نے سمجھا کیوں نہیں اب تک؟ چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے نہیں سمجھا۔ آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں، جن لوگوں نے سمجھا ہے یا جن لوگوں نے غور کرا ہے، کیونکہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، اس میں بہت سارے قسم کے احکامات ہیں، انڈیویجول الگ ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم القصاص بھی کہا تھا، اس پر عمل ہم کیسے کریں گے؟ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پوچھیے اہل علم سے کہ کتب علیکم القصاص پر آج ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ بھئی قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک حکم ہمارے لیے فرض ہے۔ آپ کو جو بھی احکامات اس میں بیان ہو رہے ہیں، مثلا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تمہاری دولت صرف مالداروں میں نہ رہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دولت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس کے لیے ہم عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں؟ مثلا اللہ نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹیے، اس پر عمل کیسے ہوگا؟ سوال کریے جن لوگوں نے سمجھا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے جو سزائیں ہیں، یہ خالی یعنی میں ایک اشارہ دے رہا ہوں، خالی اس طرح دسیوں احکامات ہیں، اجتماعی احکامات ہیں، ان کی طرف جب آج ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ یا تو ہم ان کو چھوڑ دیں کہ بھائی ان پہ عمل نہیں ہو سکتا آج، اب نہیں ہو سکتا، یا ان کا کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس، تو اس بارے میں سوچیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے قرآن سمجھا ہے، اللہ کی کتاب ہے وہ، اور اللہ کی کتاب جب آپ مانیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو قبول کریں گے، تو لازماً آپ ترقی کریں گے، دنیا کے لیے باعث رحمت بنیں گے، آپ ساری انسانیت کے لیے جو پیغام ہے، آپ انسانیت کو پیغام پہنچا رہے ہوں گے، دنیا کا تمام فساد آپ ختم کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے۔ یہ کتاب اسی لیے آئی تھی کہ تاکہ اس کے ذریعے امتوں کی قیادت ہو، امتوں کی امامت کی جائے، لوگوں کو اندھیروں سے نکالا جائے روشنی کی طرف، یہ کتاب اس لیے تھی۔ آج جب ہم ٹکڑوں میں مانتے ہیں، ایک آیت ہم نے اٹھا لی، دوسری چھوڑ دی، پھر ایک حصہ اٹھا لیا، کچھ چھوڑ دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی یہ چھوڑ رہے ہیں تو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اس پر عمل کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یہ سوال میں آپ کے ذہن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ آپ پوچھیے کہ ان آیات پر اتنی بڑی، قرآن کریم کا اتنا بڑا حصہ جو اجتماعی پہلو سے تعلق رکھتا ہے، اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یہ آپ اس بارے میں سوچیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن کریم کے سننے کو، سمجھنے کو قبول فرمائے، مزید توفیق دے اللہ تعالیٰ،
کہ ہم اس کتاب کو اپنے لیے امام اور رہبر اور اپنے لیے مشعل راہ، یعنی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی آپ یوں کہیے کہ جو چیز ہو وہ اللہ کی کتاب ہو. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت عام ہے کہ اس کتاب کے اس فہم جو خود یہ اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم اس لیے آئے تھے، اللہ نے ہمیں اس لیے نازل کرا تھا، اور اس کے مقابل میں ہم نے کچھ اپنی طرف سے اپنے بنائے ہوئے تصورات اس میں ہم کیری کرتے ہیں. مثلا جو آیت میں نے پڑھی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے کتاب اس لیے نازل کی، بڑی مبارک ہے تاکہ اس کی آیات پر غور کیا جائے. ولیتذکر اولو الالباب، جو عقل مند ہیں ذرا ان کو یاد دہانی ہو. یہ اس لیے آئی تھی. ہمارے ہاں قرآن کریم کا استعمال دیکھیے کہاں کہاں ہے. یہ تھوڑا سا ہم یعنی آئینہ دیکھیں کہ کسی کے انتقال پر ہو جائے گا، اور کہاں ہوگا، کوئی دکان کا انوگریشن ہو جائے گا، کسی گھر کا انوگریشن ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ اقبال میدان میں وہ مجلس ہو جائے گی قرأت کی. ان تمام تصورات میں کوئی بھی تصور قرآن کا تصور ہی نہیں کہ قرآن اس لیے آیا ہی نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. بہت سارے اندیشے تھے، اس میں سے ایک اندیشہ یہ تھا کہ لیتخذون القرآن مزامیر، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کو خالی وہ جو اپنے ترنم اور غنا اور موسیقی کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے. حالت یہ ہوتی ہے کہ عذاب کی آیت چل رہی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا پڑھا ہے آپ نے، واہ 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 واہ. قرآن اس لیے تھا ہی نہیں. یعنی یہ آپ یہ والا کنسپٹ ساری دنیا میں دیکھیں گے آپ، عربوں میں، عجموں کے، عجمیوں کے اندر بھی، عربوں کے اندر بھی قرآن اس لیے تھا ہی نہیں. جس طرح آپ یہ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں انتقال ہوتا ہے تو صاحب وہ قرآن خوانی کی مجلس عربوں میں الگ انداز میں ہوتی ہے، لیکن ہوتی قرآن خوانی میں ہے. وہاں پر قراء کو بلایا جاتا ہے، وہاں پر قراء کو بلاتے ہیں اور وہاں پر صاحب مجلس ہو رہی ہے، کھانا بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا. اس لیے قرآن آیا ہی نہیں تھا، اس لیے تھا ہی نہیں. قرآن آیا تھا جو خود قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، لیدبروا آیاتہ انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کا فیصلہ کیا جائے. اس کے ذریعے فیصلہ کرنا تھا. ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو نہیں کر رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ، کافر ہیں، وہ فاسق ہے، ظالم ہے. آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں اس کا استعمال ہی کچھ اور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے یہ تو کمپلیمنٹری چیز ہوتی ہے کہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ آپ ویسے ہی خاطر تعلق میں میرے رب کی کتاب ہے آپ پڑھ لیجئے، محبت ہے. لیکن مقصد یہ نہیں تھا. مقصد اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے ذریعے دنیا کو لیڈ کیا جائے، دنیا کی امامت کی جائے. آپ کو اللہ نے امام بنایا ہے، انسانیت کا پیغام آپ کے پاس ہے، اس امت کے پاس ہے. اور اسے چھوڑ دیجئے کہ ہم کم لوگ ہیں، یہ ساری باتیں فضول ہیں. میں نے جیسے آپ کے سامنے رکھا، مولانا نے فرمایا تھا کہ بہت کم لوگ نہیں ہیں. ان ابراہیم کان امتن، اکیلا ابراہیم پوری امت کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ تصور ہی نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب ہم بہت کم لوگ ہیں یا زیادہ لوگ ہیں. یہ تو آج کا تصور ہے کہ صاحب اتنا مجمع ہوا تھا، ہمیں کیا لینا دینا. اس مجمع سے لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہو، کسی فائدے کا نہ ہو، اور اس کے مقابل میں ہمیں بس 2 3 4 لوگ ہوں، سننے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں، کام کرنے والے ہوں، ہمارے لیے کافی ہیں. نہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کریم کے پڑھنے کو، سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کو اور اس کو نافذ کرنے کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.